بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، ایک حدیث شریف ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے اور امانت غنیمت سمجھ کر دبا لی جایا کرے اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے اور دینی تعلیم دنیا کے لیے حاصل کی جائے اور انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے اور ماں کو ستائے اور دوست کو قریب کرے اور باپ کو دور کرے، مسجدوں میں دنیا کی باتوں کا شور ہونے لگے، قبیلہ خاندان کے سردار بددین لوگ بن جائے، کمینے قوم کے ذمہ دار ہو جائے، انسان کی عزت اس لیے کی جائے تاکہ وہ شرارت نہ پھیلاوے، یعنی خوف کی وجہ سے گانے بجانے والی عورتیں اور گانے بجانے کے سامان کی کثرت ہو جائے، شرابیں پی جانے لگے اور بعد میں آنے والے لوگ امت کے پچھلے نیک لوگوں پر لعنت کرنے لگے، تو اس زمانہ میں سرخ آندھی اور زلزلوں کا انتظار کرو، زمین میں دس جانے اور صورتیں مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کے بھی منتظر رہو، اور ان عذابوں کے ساتھ دوسری ان نشانیوں کا بھی انتظار کرو جو پے در پہ اس طرح ظاہر ہوگی جیسے کسی لڑی کا تاگا ٹوٹ جائے اور پے در پہ دانے گرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ روایت ہے اور اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ مرد ریشمی لباس پہننے لگے۔ معزز سامعین کرام، اس حدیث میں جن باتوں کی خبر دی گئی ہے وہ اس وقت موجود ہو چکی ہیں اور ان کے بعض نتیجے یعنی زلزلے وغیرہ بھی جا بجا ظاہر ہو رہے ہیں۔ اگر امت کے کارناموں پر ایک سرسری نظر ڈالی جائے اور پھر ان عذابوں پر غور کیا جائے جو زلزلوں وغیرہ کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں، تو اس حقیقت کا پورا یقین ہو جائے گا کہ جو کچھ مصائب و آفات آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہماری ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے اور بدکاریوں کا بدلہ ہے۔ اس حدیث کی اصل عبارت کی علیحدہ جز کر کے مزید توضیح کرتا ہوں۔ اتخذ الغنی دولا، جب غنیمت کا مال گھر کی دولت سمجھا جانے لگے، اس کی شرح کرتے ہوئے صاحب المعاد لکھتے ہیں، اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ دار اور عہدہ دار غنیمت کے مال کو جو عام مسلمانوں اور فقراء و مساکین کا حق ہوتا ہے آپس میں بانٹ کھائے اور مستحقین کو دینے کے بجائے فقراء کا حق خود ہی دبا بیٹھے۔ صاحب المعاد کا آخری جملہ یعنی وَيَسْتَأْثِرُونَ بِحُقُوقِ الْفُقَرَاءِ کہ مالدار فقراء کا حق خود ہی دبا بیٹھے، اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ حدیث شریف میں مال غنیمت بطور مثال کے ذکر فرمایا ہے۔ مطلب صرف یہ ہے کہ دنیا کے با اثر اور سرمایہ دار لوگ فقراء کے حقوق خود ہی ہضم کرنے لگیں گے، جیسا کہ آج ہم اوقاف کے بارے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مساجد کے متولی اور مدارس کے محتمم اور دیگر اوقاف کے منتظم مستحقین کو محروم رکھتے ہیں اور رجسٹر میں غلط حساب لکھ کر رقم خود ہی دبا لیتے ہیں، اور اب تو یہ رواج بہت ہی چل پڑا ہے کہ محض اپنی ذاتی اور دینوی غرض کے لیے مدارس کھولے جاتے ہیں اور قرآن و حدیث کی خدمت کے نام پر چندہ جمع کر کے عیش پرستی کی جاتی ہے۔ یہ کوئی فرضی افسانہ نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے شاید کوئی فرد ہی ناواقف ہو۔ والامانت مغنمہ، اور امانت غنیمت سمجھ کر دبا لی جایا کرے، یعنی جب کوئی شخص امانت کا مال رکھ دے تو اس میں خیانت کرتے ہوئے ذرہ بھی پس و پیش نہ کی جائے اور اسے بالکل اس طرح خرچ کیا جائے جیسے اپنا ہی مال ہو اور میدان جہاد سے بطور غنیمت کے ملا ہو یا باپ دادا کی میراث سے ہاتھ لگا ہو۔ والزکوٰۃ مغرمہ، اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، یعنی زکوٰۃ دینا نفس پر ایسا گرا اور ناگوار ہوگا جیسے خواہ مخواہ کسی چیز کا تاوان
دینا پڑ جائے اور بغیر کسی ضرورت کے مال خرچ کرنا پڑے۔ ہمارے زمانہ میں زکوٰۃ کے بارے میں یہی ہو رہا ہے کہ سرمایہ داروں میں زکوٰۃ دینے والے بہت ہی کم ہیں، اور دینے والوں میں بھی خوش دلی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تو بہت ہی کم ہیں۔ دوسری حدیثوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہ دینے کے خاص برے نتائج بھی ذکر فرمائے ہیں۔ مثلا ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ روک لیں گے ان سے بارش روک لی جائے گی، حتیٰ کہ اگر چوپائے گائے بھینس وغیرہ نہ ہو تو بالکل بارش نہ ہو۔ یعنی زکوٰۃ نہ دینے پر بھی جو تھوڑی بہت بارش ہو جاتی ہے وہ انسانوں کے لیے نہیں بلکہ خداوند عالم حیوانات کے لیے بارش برساتے ہیں، اور ان کے طفائل میں انسانوں کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ بڑے شرم کی بات ہے کہ انسان خود اس لائق نہ رہے کہ اللہ جل شانہ ان پر رحم فرمائے، بلکہ چوپایوں کے طفائل میں انہیں پانی وَتَعَلَّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ اور دینی تعلیم غیر دین یعنی دنیا کے لیے حاصل کی جائے۔ آج کل علماء اور حافظوں کا یہی حال ہے کہ دنیاوی جاہ و حشمت، دولت و ثروت، ملازمت، اقتدار کی خاطر پڑھتے ہیں۔ چند کوڑیاں ملنے لگے تو وعظ بھی فرماوے اور قرآن بھی سکھاوے، تجویز کی مشق بھی کراوے، امامت بھی کر لے، اس کی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے پانچوں وقت مصلی پر نظر بھی آئے، اور اگر ملازمت باقی نہ رہے تو اللہ کے لیے 1 گھنٹہ بھی قرآن و حدیث کا درس دینے کو تیار نہ ہو، اور امامت جاتی رہے تو جماعت تو کیا پورا وقت گزر جائے مگر نماز ہی نہ پڑھے۔